اور بہت سی امتیازی باتیں اپنے اندر رکھتی ہے، جو امتیازی خصوصیات قرآن کریم کی ہیں وہ کسی اور کتاب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ مثلا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا بہترین تحفہ ہے جو کہ عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم خود معزز کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جس کو قرآن کریم سے نسبت ہو جائے اللہ رب العزت اس کو بھی زمانے میں معزز بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ قرآن کریم عزت والی کتاب ہے۔ جس کو قرآن کریم سے نسبت ہو گئی، قرآن کریم پر ایمان لانے والا ہو گیا، قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو گیا، قرآن کریم کو یاد کرنے والا ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو زمانے میں معزز کر دیتے ہیں، اس کو عزت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک بہترین تحفہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہ قرآن کریم جس کو اس کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ قابل قدر ہو گیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہم اس کے ارد گرد غلاف چڑھاتے ہیں، کپڑے کا بس اوقات غلاف سیا جاتا ہے۔ یہ کپڑا جب تک قرآن کریم کا غلاف نہیں بنا تھا اس وقت تک اس کی کوئی عزت کوئی قدر نہیں تھی، لیکن جب قرآن کریم کا غلاف بن گیا اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی۔ اب جس طرح قرآن کریم کی بے ادبی منع ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ لگنے والے جس کو نسبت ہوگی غلاف اس کی بھی بے ادبی منع ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو عزت عطا کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی پہلی امتیازی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جس کو دنیا میں قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ ہوگا، قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، قرآن کریم پر عمل کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کریم یا تو قیامت کے دن تیرے لیے حجت ہوگا، تیرے حق میں گواہی دے گا، تیرے حق میں سفارش کرے گا، یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر قرآن کریم کو انسان پڑھتا رہا، عمل کرتا رہا، اس کو یاد کرتا رہا، اس کو سنتا رہا، دنیا میں اس کے ساتھ نسبت رہی، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے اس نسبت کی وجہ سے قیامت کے دن اس شخص کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ایسے شخص کے حق میں قرآن کریم سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ مجھ پر ایمان لایا، میرے تقاضے پر میرے احکامات پر عمل کرتا رہا اور میری تلاوت کرتا رہا، میری تلاوت کو سنتا رہا، یا اللہ اس کو آج دوزخ کے عذاب سے نجات دے دیجیے۔ تو قیامت کے دن قرآن کریم لوگوں کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کریم کی دوسری امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تیسری امتیازی خصوصیت یہ عطا کی ہے کہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو انسان قرآن کریم پر ایمان لائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص ہدایت پر آ جاتا ہے اور وہ شخص کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے متعلق فرمایا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا الف لام میم یہ ایسی بہترین کتاب ہے قرآن کریم جس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کا ذریعہ تو ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کو پڑھتے متقی لوگ ہیں، سمجھتے متقی لوگ ہیں اور عمل متقی لوگ کرتے ہیں اس پر، اس لیے ہدایت بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ بڑی بہترین اور زبردست خصوصیت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ نسبت قائم کرنے والا آدمی ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی چوتھی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا، قرآن پاک کے متعلق فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن کریم کو نازل کر رہے ہیں جس میں شفا ہے۔ اب دیکھو قرآن کریم جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بارہا ایسا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے تجربہ کیا، تابعین نے تجربہ کیا، اسلاف آج تک تجربہ کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی جس نے بھی اپنی کسی جسمانی بیماری کے لیے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، اللہ رب العزت نے اس کو بیماری سے شفا عطا کر دی۔ قرآن کریم کی یہ بہترین خصوصیت ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بس اوقات بہت ساری موذی سے موذی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علاج اور ان کا اپنا تشخیص، ان کی تشخیص نہیں ہو رہی ہوتی، بیماری کیا ہے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو موذی سے موذی بیماری اور ایسا معاملہ انسان کے ساتھ جس کا پتہ ہی نہیں بھی اس کو بیماری کیا ہے، بس اوقات قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے اس کو دم کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو یہ جسموں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی روحانی بیماریاں جس طرح کہ شرک کا مرض ہے، بغض کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، ہاں جی، کینہ کا مرض ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مرض ہے، یہ روح کی بیماری ہے، تو روح کی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے۔ جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، قرآن کریم سب کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن کریم کی چوتھی عظیم خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایک خصوصیت یہ بھی عطا کی ہے کہ قرآن کریم ایسی بہترین اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ پاک کا کلام ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہے، ہم کلامی کرنا چاہے، قرآن کریم اللہ پاک سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ یہ پانچویں عظیم خصوصیت ہے۔ چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے تو جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہو گئی۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے، اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، جو قرآن کریم کی پانچویں عظیم خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی چھٹی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک سے نسبت ہوتی ہے، جو قرآن پاک سے لگاؤ قائم کر لیتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، لا محالہ یقینی بات ہے کہ اس شخص کو پاکی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ انسان پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو گندگی سے پاک کر دیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم کے بارے میں حکم آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو وہ لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ تو جو آدمی قرآن پاک سے نسبت قائم کر لے، قرآن پاک کو پڑھے،
قرآن کریم کو سنے، لا محالہ وہ پاک رہنے کا اہتمام کرے گا کہ بھئی میں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، میں نے قرآن پاک کو یاد کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسا انسان گندگی سے دور رہے گا اور اللہ رب العزت اس کو پاک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کی کیسی بہترین خصوصیت ہے۔ اور چھٹی خصوصیت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، قرآن کریم کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر کوئی آدمی زبانی یاد کر لے، زبانی حفظ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں قرآن پاک کو حفظ کرنے والے فرد کو کامیابیاں عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کو حفظ کرے، زبانی یاد کر لے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے حق میں دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، یعنی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں جانے کے مستحق ہوں گے، لیکن حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کی جو ہے وہ سفارش کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے 10 ایسے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی کہ جن کا دوزخ میں جانا مقدر تھا۔ تو قرآن کریم کی کیسی زبردست 7ویں عظیم خصوصیت ہے یہ۔ قرآن کریم کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت اس دنیا میں بے شمار مذاہب اور دین رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی مقدس کتاب ہے اور سب اپنی اپنی مقدس کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مقدس کتاب اس قدر زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی جس قدر کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا نام قرآن رکھا، اور قرآن کا معنی ہی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، نام ہی اس کا یہ ہے۔ اور یہ کفار کے مشرکین مکہ کے پراپگنڈے کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس کلام کا نام قرآن کریم رکھا، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور قرآن کریم کی آپ تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام تلاوت فرماتے تھے، جو بھی کوئی غیر مسلم قرآن کریم کو غور اور توجہ سے سن لیتا تھا، نتیجہ یہ تھا کہ آخر کار وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور سننے والے عرب تھے، اس لیے جب اس کے معانی پہ غور کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت مل جاتی تھی، اور قرآن کریم کو سن کر لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو قرآن کریم کو سن کر لوگ بہت زیادہ اسلام لا رہے ہیں، تو وجہ یہ کہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو تب جو ہے ہدایت پہ آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو قرآن سننے ہی نہ دو۔ جس مجلس کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اس مجلس کے اندر شور و غل کرنا شروع کر دیا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی اس سازش کو ذکر کیا، فرمایا وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں ہاں جی لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کریم کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بلکہ شور و غل کیا کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے، تم غالب رہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا نام قرآن کریم رکھا، جس کا معنی بہت زیادہ پڑھ جانے والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام قرآن کریم رکھ کر کفار کو یہ خبر دے دی
کہ یہ کتاب پہلے بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی، اب بھی پڑھی جا رہی ہے، آئندہ بھی پڑھی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ کفار کی سازشیں قرآن کریم کے مقابلے میں اور اس کی حقانیت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی 8ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انجیل کو ماننے والا، کوئی تورات کو ماننے والا ہے، حالانکہ یہ کتابیں تو اصلی شکل میں ہے ہی نہیں، تو لیکن کوئی گرانتھ کا نام لیتا ہے اور کوئی گیتا کے گیت گاتا ہے، کوئی اور کتابیں ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی موجود نہیں دنیا کے اندر جس کی اتنی کثرت سے تلاوت ہوتی ہو جتنی کثرت سے تلاوت قرآن کریم کی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی 9ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم بے مثال کتاب ہے، بے مثال، جس کی مثال یعنی اس طرح کا کلام دنیا میں آج تک نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کوئی پیش کر سکے گا۔ یہ بارہا میں بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا، مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو خود گھاڑ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ان کا اپنا کلام ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے کہا بھی اگر یہ بندے کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ لیکن فرمایا لا یاتون بمثلی، مستقبل میں کبھی قرآن کریم کی مثل یعنی اس جیسا قرآن وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کو جب یہ فرمایا، انہوں نے کوشش شروع کی لیکن قرآن کریم جیسا قرآن نہ بنا سکے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید چیلنج کرتے ہوئے بادشاہ فرمائی فاتو بعشر سور مثلی، چلو 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ تو کوشش کرنے کے باوجود 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی ایک صورت کی بنا کر پیش کرنے کا مطالبہ کیا، اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتارا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ تمہارے اور خدا ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ فرمایا ان کو تم صادقین، اگر تم سچ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور فرما دیا کبھی مستقبل میں تم ایسا نہ کر سکو گے، فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ نافرمان انسان اور وہ بت جن کو خدا سمجھ کر پتھر کے بنائے کر پوجا گیا، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسی بہترین کتاب نازل کیا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہ پہلے موجود تھی نہ اب موجود ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک موجود ہے۔ کوئی آدمی قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی بنا کے نہ دکھا سکا، پورے قرآن جیسی کتاب پیش کرنا تو ایک بڑی بات کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کی 9ویں خصوصیت ہے، اور قرآن کریم کی 10ویں خصوصیت بڑی زبردست ہے کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی زبردست کتاب ہے جس کو اس سے نسبت ہو جائے قرآن کریم اس کو مختلف لقبوں سے نواز دیتا ہے۔ قرآن کریم مختلف لقبوں سے نوازنے والی کتاب ہے۔ دیکھو، جو آدمی قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے، اور جو آدمی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جان لیتا ہے اسے کہتے ہیں یہ قاری قرآن ہے، اور جو قرآن کریم کو معنی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے اور اس کی تشریح قرآن پاک کے الفاظ کی بہترین کرنا سیکھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ مفسر قرآن ہے۔ تو دیکھو قرآن کریم کیسی زبردست کتاب ہے کہ جو لوگوں کو مختلف القابات سے نواز دیتی ہے۔ کسی کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ قاری قرآن کہا جاتا ہے، کسی کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی 10ویں عظیم خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی 11ویں زبردست عظیم خصوصیت یہ ہے کہ
یہ قرآن کریم ایسی زبردست کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ خوبی اس کو عطا کی گئی کہ جیسی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے، دنیا کی کسی بہترین کتاب کو ایسی خوبصورت آواز میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو انداز ہے، قرآن کرام، حافظ قرآن، حفاظ کرام قرآن کریم کو جس انداز سے پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنے کا جو سلسلہ ہے ایسی خوبصورت مشہور کن آواز ہوتی ہے۔ جب قاری صاحب اپنے مخصوص لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں تو سننے والے کا جی چاہتا ہوتا ہے کہ میں اس کو سنتا ہی رہوں۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے، کسی اور کتاب کی خصوصیت نہیں ہے کہ ایسی مشہور کن لہجے کے اندر، ایسی مشہور کن آواز کے اندر اس کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کی اس انداز سے تلاوت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم کی 11ویں عظیم خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی 12ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو اپنی اصل زبان میں موجود ہے۔ جس زبان میں اتری، جس زبان میں نازل ہوئی، اسی زبان میں آج تک موجود ہے۔ دنیا کی جتنی مقدس کتابیں لوگ لیے پھرتے ہیں، کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اصل زبان کے اندر موجود ہوں۔ اصل زبانیں کھو چکی، آج ان کے ترجمے، بلکہ ترجموں سے ترجمے آگے ہوتے آ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں بس اوقات فلاں کتاب کس زبان میں نازل ہوئی اور دنیا کے اندر اصل نسخے اس کے غائب ہو گئے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ دنیا کے اندر اب موجود ہے اور اپنی اصل زبان میں موجود ہے، اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کو یہ امتیاز عطا کیا گیا، یہ اس کی 12ویں عظیم خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی 13ویں عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جس کو قرآن سے نسبت ہو جائے تو قرآن کریم کے ساتھ نسبت رکھنے والا آدمی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا آدمی، جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کے ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کو آدمی تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کی وجہ 10 نیکیاں ملے گی پڑھنے والے کو، اور مثال دیتے ہوئے فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس میں الف جو ہے الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو جو الف لام میم پڑھتا ہے فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کہ دنیا کی جو ہے وہ عظیم خصوصیت ہے قرآن کریم کی کہ اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی۔ اور پھر یہ ایسی عظیم کتاب ہے قرآن کریم، اس کی 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، آگے پڑھاتا ہے، ہاں جی، تو قرآن کریم سے نسبت قائم کر لیتا ہے، نسل در نسل جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے اس کو اجر اور ثواب پہنچانے والی ہے۔ اب دیکھیں، بس ہم نے کہا قرآن کریم کو جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جس استاد نے جس بچے کو قرآن کریم سکھایا ہے اور بچے کو اس کی وجہ سے قرآن کریم پڑھنا آیا ہے، ہاں جی، تو بچہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو جس طرح 10 نیکیاں اس کو ملیں گی ہر حرف کے بدلے، تو اس کا وہ استاد جس نے اس کو قرآن کریم پڑھایا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو، اس بچے کو اس کے استاد نے پڑھایا ہے اور اس کے استاد کو آگے اس کے استاد نے پڑھایا ہے، یہ سلسلہ اوپر تک چلتا ہے اور پھر نیچے تک تا قیامت چلتا رہے گا، یہاں تک کہ دنیا کے آخری قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے فرد تک، قرآن کریم کی حفظ کرنے والے آخری فرد تک،
جتنا ثواب حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ملے گا 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے، تو نسل بعد نسل اوپر تک جو ہے جو سلسلہ جڑا ہوا ہے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا، اس کے اوپر والے استاد، استادوں کے استاد، استادوں کے استاد، ہاں جی یہ سلسلے سارے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم خصوصیت ہے کہ نسل بعد نسل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن پاک پڑھنے والے کو، قرآن پاک یاد کرنے والے کو نسل در نسل نیکیاں عطا کرتے، اور اس کا فیض نسل در نسل منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی 14ویں عظیم خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں رکھی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن اپنے دور خلافت میں، جس طرح میں نے ماہانہ اجتماع میں ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب، جس نے یمامہ کا رہنے والا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، صحابہ کرام نے اس کے خلاف جنگ لڑی، اس جنگ کے اندر جو ہے وہ 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، جن میں سے 700 قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ حافظ قرآن کم ہو گئے، اب یہ مشورہ سامنے ہے کہ اس قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتابی شکل میں قرآن پاک کو لکھوایا۔ تو آج ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ آج ہر آدمی کو قرآن پاک جو تلاوت کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں خود جس طرح اس کو ملتی ہیں، اسی طرح ہر آدمی کے بدلے 10 نیکیاں جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جاتی ہے، کہ جن کی کوشش اور محنت کی وجہ سے قرآن کریم آج ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے۔ تو یہ ایسی بہترین دنیا کی کتاب ہے، نسل بعد نسل جس کا فیض چلتا ہے، دنیا کی ایسی کتاب اور کوئی موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی محافظ کتاب ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر لوگوں نے الزامات لگائے، انبیاء علیہ السلام پر لوگوں نے بہتان لگائے اور ان کی غلط جو ہے تصویر کشی کی۔ قرآن کریم نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان انبیاء پر وارد ہونے والے اعتراضات کو دور کیا۔ یہ ایسی بہترین قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب کی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہودیوں کے متعلق عرض کیا گیا، قرآن پاک میں فرمایا گیا فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے شہید کیا۔ بنی اسرائیل یہودی، ان کے اندر بہت انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم نہیں کیا، جھٹلایا، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان کے اس اپنا بدبخت فعل کا تذکرہ کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون۔ وہ انبیاء جن کو یہودی سچا نہ سمجھتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے، اور پھر جہاں تک کہ ان کے قتل تک کی سازشیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان انبیاء علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی پیغمبر تھے۔ جس طرح کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہودی لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اور خود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی والدہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے غلط قیادی کی، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ان کی نبوت کو بھی جھٹلایا، ان کی والدہ پر تہمت لگائی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سیدہ طاہرہ حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صداقت کو بیان فرمایا، ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی نبوت کو ثابت فرمایا اور ان کی نبوت کی صداقت پر دلائل ذکر فرمائے، ان کے معجزات کو ذکر فرمایا۔ یہ قرآن کریم ہے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر وارد ہونے والے الزامات کا جواب دے رہا ہے اور سابقہ انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے
اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ ان انبیاء پر یہودیوں بنی اسرائیل نے بڑے عجیب و غریب الزامات لگائے، جس طرح کہ عیسائی ہیں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا جنت کے اندر کہ بھئی یہ ساری نعمتیں کھا لو، یہ ممنوع درخت نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا، تو آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع درخت کا پھل کھا کر بہت بڑا گناہ کیا اور یہ گناہ ان کی نسل میں آگے چلتا رہا، یہ بہت بڑی بدبختی والی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس کی بڑے واضح الفاظ میں صفائی دی اور آدم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا کہ نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَنَاسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام نے جو ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی۔ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کام کرے اور اس کو یاد بھی ہو کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کرنے سے روکا ہے تو یہ معصیت ہے اور یہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی سے بھول کر کوئی کام ہو جائے تو پھر بھول کر کام کرنے پر وہ سزا اور وہ گناہ نہیں ہوتا، نہ اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اللہ پاک نے قرآن کریم ان کے دل لگیا نہیں فرمایا کہ انہوں نے گناہ کیا، فرمایا فناسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ان سے بھول ہو گئی۔ دیکھیں روزہ ہے ایک آدمی رکھا ہوا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا کھا لے، جان بوجھ کر پانی پی لے، اب یہ کیا ہے؟ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لیا، روزے کی حالت میں بھول کر کھانا کھا لیا، اب گناہ ہے نہیں، بھول کو شریعت نے گناہ کہا ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا فناسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم کی عظیم خصوصیت تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں غالباً 15ویں خصوصیت ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں نے ذکر کی۔ قرآن کریم کی 16ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو قوت استدلال کے اندر لاجواب کتاب ہے، یعنی اپنے موقف پر اگر دلائل دینے کی باری آئی ہے، دلیل پکڑنے کی باری آئی ہے، قرآن کریم میں ایسا زبردست استدلال پیش کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کتاب کے اندر اپنے دعوے پر اپنے موقع پر اس طرح کا استدلال پیش نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا قرآن کریم میں نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی خدا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدا اور رب تعالیٰ کی ذات، اس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو وہ اکڑنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زبردست بات ذکر فرمایا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو کہ ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب یہ کیسی دلیل اور کیسا قوت استدلال ہے، ہاں جی۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو چونکہ وہ کبھی سورج کو مغرب سے نکال نہیں سکتا تھا، فوراً لاجواب ہو گیا اور کہا فَقُلُوا ابراہیم کو اس کو آگ میں ڈالو فَبُوہِتَ الَّذِي کَفَرَ۔ قرآن نے اب اس کی شکست کو ذکر کیا، فرمایا فَبُوہِتَ الَّذِي کَفَرَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات نمرود نے سنی تو اس کے طوطے اڑ گئے، پنجابی میں میں کہتا نا ہوش و حواس اڑ گئے، جواب ہی کوئی نہ بن پڑا۔ تو ایسا زبردست طرز استدلال قرآن پاک کا، جس طرح کہ میں نے اس کے قرآن کی حقانیت پر اللہ پاک نے طرز اپنایا، فرمایا کہ اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور خود بنا لیتے ہیں، تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ تو یہ کیسا طرز استدلال ہے؟ فرمایا قیامت تک نہیں کر سکو گے ایسا، خود بھی اکٹھے ہو جاؤ سارے عرب والے اور اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو، یعنی جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی ملا لو اور ملا کے ایک قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اب یہ کیسا طرز استدلال ہے؟ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے قرآن کریم جس کو اللہ رب العزت نے ایسا زبردست اپنا انداز عطا کیا، قوت استدلال کا، یعنی رب تعالیٰ کی ذات جو ہے خود اللہ پاک کلام ہے، جہاں اللہ پاک نے ایسا اس میں خصوصیت رکھی ہے کہ دلیل پکڑنے کا ایسا زبردست انداز ہے، دنیا کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی 17ویں خصوصیت، 17ویں جسے ہم کہتے ہیں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے عجائبات کبھی کم نہیں ہوتے، قرآن پاک کے عجائبات کبھی کم نہیں ہوتے۔
قرآن کریم کو پڑھنے والے آدمی اگر ایک مرتبہ پڑھیں گے ان کے مطالعے میں، ان کے علم میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ذہن میں آئیں گی، معلومات حاصل ہوگی۔ دوسری مرتبہ پھر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس میں غور کرے معنی میں، تو دوسری مرتبہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ اور عجائب بات اس کے ذہن میں آئیں گے۔ تیسری مرتبہ تلاوت کرے تو جو پہلے باتیں ذہن میں نہیں آئی اور عجائبات وہ اور مزید ظاہر ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے، اس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں گے ہر مرتبہ عجائبات اور عجیب و غریب معلومات انسان کو حاصل ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی 18ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس سے علماء کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ علماء کا جو قرآن پاک سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، اب وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں اکتاتا۔ وہ اپنا بچپن میں قرآن سیکھنے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک اسی کو اپنا مشغلہ بنائے رکھتے ہیں اور کبھی اپنے اس مشغلے سے دوسری طرف نہیں جاتے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی اور کتابیں جو ہیں، اگر انسان بس اوقات اس کے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اختیار کرے تو 2-4 سال کے بعد آدمی کہتے ہیں کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، ابھی تو میں پڑھا کے تھک گیا ہوں۔ لیکن قرآن پڑھانے والا کبھی نہیں تھکتا، اور قرآن پاک سے کبھی علماء کے جی نہیں بھرتے، خواہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہوں، خواہ تفسیر پڑھانے والے ہوں، خواہ الفاظ قرآن پاک کے پڑھانے والے ہوں، خواہ یاد کرانے والے ہوں، تو علماء کرام کے دل کبھی نہیں بھرتے۔ یہ قرآن کریم کی 18ویں اور بڑی زبردست عظیم خصوصیت ہے جو اور کتابوں کی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا آسان ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں موجود ہیں، چاہے مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں، بہترین سے بہترین لکھے گئے ناول کیوں نہ ہو، ہاں جی کیسی کتاب کیوں نہ ہو، کسی کتاب کو زبانی یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہے۔ یہی وجہ کہ دنیا کے اندر آپ نے قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کا کبھی حافظ نہیں سنا ہوگا، فلانا بندہ فلانی کتاب دا حافظ ہے، فلانا بندہ فلانی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جتنا یاد کرنا آسان ہے، اگر کوئی حافظ کسی کتاب کا مل بھی جائے تو شاذ نظر ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کتاب کا حافظ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جتنا آسان اس کو یاد کرنا ہے اور جتنا اس کو یاد رکھنا بعد میں آسان ہے، دنیا کی کسی کتاب کو یاد رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی بھولتا نہیں ہے، یاد کرتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے اور پھر یاد کرتے تو پھر بھولتا نہیں ہے اگر پڑھتے رہے تو۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے، کسی اور کتاب کی خصوصیت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی 20ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، کبھی غور کرے، اس کے اندر مستقبل کی پیشگوئیاں ذکر کی گئی ہیں، مستقبل کی باتیں کی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے مستقبل سے متعلق جو پیشگوئیاں کی ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، وہ ایسا ہو کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی مستقبل سے متعلق کوئی پیش گوئی ایسی نہیں ہے جو جھوٹی ثابت ہوئی ہو۔ جتنے مستقبل کے واقعات سے متعلق خبریں قرآن نے دی ہے ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں۔ مستقبل کی پیش گوئیاں ہونا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، اور ان پیش گوئیوں کا سچ ثابت ہونا یہ بھی ایک بڑی زبردست عجیب چیز ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں مستقبل کے واقعات اور پیش گوئیاں ذکر کی گئی ہوں، حالات ذکر کیے گئے ہوں اور جیسے کہا گیا ایسا ہو، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ میرا اس پہ مستقل ایک بیان موجود ہے۔ قرآن کریم میں کئی مستقبل سے واقعات سے متعلق پیش گوئیاں ذکر کی گئی اور جیسے کہا گیا مستقبل میں ایسا ہی واقع ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کے سچی کتاب ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کی 22ویں عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گزشتہ واقعات، گزشتہ قوموں کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ اور جس قدر جو ہے وہ بہترین انداز سے
پچھلی قوموں کے حالات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ایسی کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں کیے گئے۔ گزشتہ واقعات اور حالات جن کے متعلق لوگ آپس میں ٹابو ٹوئیاں مارتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ماضی میں ایسا ہوا کیسے ہے، قرآن کریم نے ماضی کی خبریں بڑے یقین سے بڑے زبردست انداز ذکر کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھٹلا نہیں سکی۔ جس طرح مستقبل کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی، اسی طرح ماضی کے متعلق ایسے بسا اوقات واقعات دنیا کے کسی کے ذہن میں نہیں تھے۔ جس طرح کہ دیکھو مشرکین مکہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر کچھ سوالات کیے۔ ایک فرمایا کہ جو ہے یہ اپنا اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کے متعلق پوچھا۔ ہاں جی، تو اب لوگوں کو دنیا میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا اصحاب کہف کون، ان کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے نام سے قرآن ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ اب جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے دنیا کی کسی کتاب میں اس انداز سے تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے آپ سے آ کر اور سوالات میں یہ بھی ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا، ذوالقرنین کے حالات قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، تو جو جس انداز سے ہیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حالات بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مشرکین مکہ ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ مشرک تھے، حالانکہ وہ خود بت پرستی کے بہت مخالف تھے۔ قرآن نے ان کے کارنامے ذکر کیے کہ بت خانے میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑا۔ اب دیکھو یہ باسی کے واقعات ایسے زبردست انداز سے ذکر کیے ہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں تھے۔ یہ قرآن کریم کی 22ویں اور بڑی عظیم خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی 23ویں عظیم خصوصیت یہ ہے، وقت ختم ہو گیا وگرنہ میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کرتا، کہ قرآن کریم آج کے جدید دور کی جدید کتاب ہے۔ قرآن کریم آج کے جدید دور کی جدید کتاب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا قرآن سائنس کی کتاب ہے، سائنس کی تحقیقات تو بدلتی رہتی ہیں، 5 سال پہلے تحقیقات اور تھیں، پھر 5 سال بعد اور بدل گئی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کی رائے بدلتی رہیں گی، لیکن جو باتیں علم سائنس کے متعلق قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، تخلیق کائنات سے متعلق اور اس کی حقیقتوں کے متعلق، دنیا کی سائنس اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ پہلے بعض سائنسدانوں نے قرآن کریم کے خلاف باتیں کی، دیکھو جی ہماری سائنس یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تو لہذا قرآن پاک میں بات غلط ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے خود اپنی تحقیقات کو جھٹلا دیا اور قرآن کریم کی حقانیت کا اقرار کیا کہ قرآن نے جو بات ذکر کی ہے سائنسی اپنا کائنات کی تخلیق کے متعلق واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جس طرح کہ میں نے ایک بیان اس میں تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا کہ ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان جو ہے یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، ہم کہتے ہیں نا جی انسان کی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے، اب اپنا جانور کی بدلی ہوئی شکل انسان نہیں ہے، بلکہ انسان خود تمام مخلوقات سے افضل ترین جو ہے مخلوق ہے، اور پہلے انسان حضرت آدم ہے، ان سے پوری کی پوری انسانیت چلی ہے۔ اب جدید سائنس جو ہے قرآن کریم کی تحقیقات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ اگر کسی آدمی نے قرآن کے خلاف کبھی بات کی ہے تو دوسرے سائنسدانوں نے خود جو ہے اس سائنسدان کو جو ہے لتاڑا اور کہا کہ دیکھو قرآن کی یہ بات واقعی جدید سائنس کے تقاضوں کے مطابق ہے اور تمہاری تحقیق غلط ہے۔ تو قرآن کریم کی 23ویں عجیب زبردست خصوصیت ہے کہ جدید دور کی جدید کتاب ہے، اس کی تحقیقات کو دنیا کی کوئی کتاب چیلنج نہیں کر سکتی اور دنیا کا کوئی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کی زبردست اور عظیم کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جہاں اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، قرآن کریم کی یہ ایک زبردست خصوصیت ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 24ویں خصوصیت، قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے 24 گھنٹے کی معمولات کیسے ہونے چاہیے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو چند رسمیں تو مل جائیں گی، چند باتیں تو مل جائیں گی، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر بات نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل ذاتہ حیات بنا دیا ہے، اور اصولاً قرآن کریم کے اندر جو ہے ساری کے ساری مذہبی باتیں موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان اصولوں کی تشریح فرمائی ہے، اس لیے قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ یہ قرآن کریم کی 24ویں عظیم خصوصیات
خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ 25ویں خصوصیت ذکر کروں اور بات ختم کروں۔ قرآن کریم کی 25ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب کی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ دنیا کی کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے نہیں لی۔ تو یہ قرآن پاک کی 25ویں اور عظیم خصوصیت ہے۔ اب دیکھو دو انداز سے قرآن کریم کی حفاظت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی نظام بنایا ہے۔ ایک تو شروع سے لے کر آج تک اس کے ہزاروں کی تعداد کے اندر حافظ موجود ہیں قرآن کریم کے، یہ اس کی حفاظت کا بہترین ذریعہ۔ اور قرآن کریم جو ہے جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا کتاب کی شکل میں، آج اسی طرح لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے جب جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرمایا یا ان کی نبوت والی تشکیل جو ہے وہ ختم ہوئی، بعد میں لوگوں نے جو ہے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے آج جس کے متعلق یہ رائے نہ ہو کہ ان کی کتاب کو بعد میں ان کے مقدس آدمی کی کتاب کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے، لیکن آج تک نہیں بدلی اور انشاءاللہ قیامت تک بدلی نہیں جائے گی۔ یہ اس کی عظیم خصوصیت ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ایسا بہترین انتظام ہے کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو مدارس کا وفاق بنا ہوا ہے جس کے تحت بچے قرآن کریم حفظ کر کے امتحان دیتے ہیں، ہر سال 70,000 73,000 75,000 60,000 بچے قرآن پاک حفظ کر کے قرآن کریم کا امتحان دیتے ہیں۔ یہ کیسی زبردست عظیم خصوصیت ہے، یہ پاکستان کی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حافظ جو ہے وہ پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ 70,000 علماء دیوبند کا وفاق جو ہے اس کے تحت امتحان دینے والے بچے 70,000، کیا کہ چھوٹی سی معمولی سی بات ہے؟ یہ مدارس کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ دنیا کا کوئی ادارہ پیش ہی نہیں کر سکتا، اور زبردست کارنامہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، بچوں کا مدرسہ بھی ہے۔ تو پہلے جو ماہانہ اجتماع ہوا اس میں بھی ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اور اس کی دعا تھی۔ ہاں جی، اس سے پچھلے اجتماع میں ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، اس کی دعا تھی۔ آج بھی ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اس کی دعا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جمعے کے وقت ہو تو بس یہ اس لیے میں نے قرآن کریم پر کچھ گفتگو کی ہے، ہمیں قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے، ہم غیروں کی طرف جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں، وہ لوگ بڑی ترقی کر گئے، ہم کہاں چلے گئے؟ بھئی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے دنیا کی اقوام کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو عالمی قوانین بنے ہوئے نا، عالمی قوانین کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ شکیں شامل ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے۔ قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہے کافر بھی آج، اور مسلمان کا عجیب المیہ ہے کہ یہ قرآن پاک سے رہنمائی لینا اپنے لیے آر سمجھتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو کھولتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔